حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شہید ہو گئے، وہ بڑی انوکھی داستان ہے، کیسے شہید کیا گیا، وہاں کیسی پھر کرامت۔ علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی خطیب پاکستان، آپ نے ایک کتاب، ایک نہیں کئی کتابیں لکھی ہیں شہادت کربلا کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت۔ میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی، ایک جن جعفر جس کا نام ہے وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے امام علی مقام کی بارگاہ ناز میں عرض گزاری کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، 3 دن ہو گئے آپ کا خاندان تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے اور میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑی پاور ہے، اور میں وہ جن ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں جنوں کی جماعت کے لیے دائرہ لگا کے جنوں کو بلا کے رحمت عالم نے کلمہ پڑھایا تھا، میں انہی جنوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مدینے میں پڑھا تھا۔ میں خدمت گار بن کے آیا ہوں، میری طاقت دیکھیے، میں اگر اپنا ایک پاؤں یا بازو ہلاؤں تو ابھی یہاں چشمے جاری ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا شفیع اکاڑوی لکھتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا اگر تیرا پاؤں ہل جائے تو چشمے جاری ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتا ہے فاطمہ کے لال کو میری انگلی اٹھ جائے تو حوض کوثر کے یہاں ڈیرے ہو سکتے ہیں۔ ان کا رتبہ اتنا اونچا، اتنا ان کا مقام، پانی کا تو معاملہ ہی نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے وہ کسی اونچے امتحان میں تھے۔ اس کا اشارہ میں نے پچھلے دنوں کیا کہ وہ امتحان یہ تھا کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چیلنج نہ ہو جائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو کہ آپ نے اپنے نواسوں کو سرداریاں دے دی، جنت کی سرداری دے دی، ان کے کمالات تو کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر دی اور تقدیر نے مدینے سے ان کو چلایا۔ کربلا کا ایک سفر یہ ایسا نرالا سفر ہے کہ اس میں ہر کمال نظر آتا ہے، ہر خوبی آپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خطبہ خیموں میں دے کے جمعے کے وقت کے قریب آپ صبر اور رضا کی اور زندگی کے جو پچھلے لمحے ہیں ان میں دین کی پابندی کی تلقین کرتے ہوئے میدان کربلا میں آئے اور آپ پھر شہید کر دیے گئے۔ امام زین العابدین بیمار ہے، وہ خیمہ میں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین جب شہید ہو گئے، جمعے کا پچھلا حصہ تھا، آپ کی شہادت ہوئی۔ اب سنیے اس شہادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ سیدنا عباس بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا جمعے سے فارغ ہو کے، میں نے خواب دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور سارے مبارک کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، زلف عنبرین۔ اور میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا قربانت شوام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ماجرا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا حضور کیا ماجرا اور کیسی یہ صورتحال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس، میں کربلا کے میدان میں گیا ہوا تھا، وہاں میری اولاد نواسوں کو شہید کیا گیا، یہ اس شیشی میں صبح سے لے کے اب تک ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ ادھر یہ حال ہے اور ادھر حضرت سلمہ
یہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک غلام ہیں، ابو رافع ان کا نام، آقا کریم نے ان کو آزاد کیا، ان کی زوجہ ہے، اور یہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اور آپ زاروں قطار رو رہی ہیں، اور میں نے پوچھا کہ اے امی جان رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، سوئی ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے، تو میں نے پوچھا حضور یہ گرد آلود چہرہ اور زلفوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور حال اس طرح کیوں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میرے نواسوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر فرماتی ہے جب میں بیدار ہوئی تو میں نے وہ شیشی رکھی ہوئی، وہ خون کی جو ایک فرشتہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کے آیا تھا، اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی مٹی والی خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔